दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम इन द मैथ शो विद IK। आज है 23 अक्टूबर। आज का जो दिन है वो कोई आम दिन नहीं है। अरशद शरीफ जो कि हम सब के कुलीग थे, एक सीनियर सहाफ़ी थे, आप सबको याद तो होंगे, लेकिन कुछ क्या ज़्यादातर लोग अब उनको भुला बैठे हैं। दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का क्या बात करें कि वो वक्त था जब सुबह के टाइम उनकी वो खबर आई कि अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। किस तरह वो दुबई पहुंचे और दुबई से भी उन्होंने आगे कूच कर लिया। खैर, ये तो स्टोरी सबको पता है, लेकिन मैं जो आज बात करना चाहूँगा वो ताकत के ईवानों से मुखातिब हूँ, ख़ुसूसतन हमारी कोर्ट्स और हमारे वो इदारे जो कि हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं और इंसाफ भी देते हैं। अरशद शरीफ केस को अगर देखा जाए तो किसी अदालत ने भी उनका फ़ैसला आज तक नहीं किया है। फ़ैसला तो दूर की बात है, कहीं सुनवाई भी नहीं हुई। और जिन्होंने रिट पटिशन की, जैसे कि हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब ने एक कमीशन बनाने के लिए पटिशन की जिसका फ़ैसला महफूज है, महफूज क्या खामोश हो गया, किसी ने उसके बारे में बात ही नहीं की। मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में देखा जाए तो उन्होंने भी सेम क्राइटेरिया अपनाया हुआ है। कोई भी अरशद शरीफ के ऊपर बात नहीं कर रहा, सिर्फ चंद सहाफ़ी रह गए जो कि उनको याद रखे हुए, जिनमें से एक मैं भी हूँ। हमारी इस्तदाए ईवान के इक़्तिदार ईवान से तमाम लोगों से कि वो अरशद शरीफ केस को देखें और उनको इंसाफ दें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, हाई कोर्ट को देखें या नीचे कोर्ट्स को देखें, किसी भी कोर्ट में उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो उनका फ़ैसला होगा, उनकी स्टोरी सामने आएगी, यहाँ पे नहीं तो अगले जहान में तो कम से कम आएगी। आज के दिन के एक मुनासबत से एक और प्रोग्राम था इस्लामाबाद के अंदर, खान अब्दुल क़य्यूम खान साहब की बरसी मनाई जा रही थी। वहाँ पे वो तमाम पॉलिटिशियन आए हुए थे जो कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम में आते थे, लेकिन ना किसी ने सवाल लिया, ना किसी ने अरशद शरीफ साहब की बात की। वही पुरानी बातें, वही पुराना नैरेटिव डिस्कस हुआ जो कि हम करते आ रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो आप सबको जवाबदेह होना होगा। खैर, आगे चलते हैं। आज का जो सबसे बड़ा इवेंट था वो फिर अडयाला जेल थी। सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात तय थी, क्योंकि जुमेरात को 6 बंदों की लिस्ट जाती है जिसमें सुहेल अफरीदी साहब का भी नाम था और मज़ीद भी PTI के कारकुनों का, वर्करों का, कह लें रहनुमाओं का भी नाम था, लेकिन फिर उनको मुलाकात नहीं कराई गई। आखिर हम सब जा किस तरफ रहे? ये तो कन्फ्रंटेशन दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप अगर देखें, कल बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की थी कि 10 रुकनी काबीना हम बना सकते हैं, कि सुहेल अफरीदी साहब हो सकता है 10 रुकनी काबीना बनाए और कैबिनेट का अपना ऐलान करें और वर्किंग शुरू करें। लेकिन अब अगर हालात देखे जाएं और आज की जो स्टेटमेंट देखी जाए तो दूर दूर तक कैबिनेट का कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि हम मज़ीद एजिटेशन और लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर ये सब कुछ कब तक होगा? जितनी भी मीटिंग्स में बुलाया जाता है, सुहेल अफरीदी साहब इनकार करें और वो बज़िद हैं कि पहले वो खान साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कोई अगला लाएमल तय करेंगे। अगर देखा जाए आखिर इसमें क्या मसला है, मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना है, काफ़ी लोगों ने अपने प्रोग्राम में, अपने तजियों में ये तस्करा किया कि ठीक है मुलाकात होने दें, मुलाकात होगी तो वो भी तो रिकॉर्ड होती है ना अडयाला में, वहाँ पे उनके लोग भी तो मौजूद होते हैं जो कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मुझे ख़ुद ये समझ नहीं आ रही आखिर मुलाकात ना कराने की वजह क्या है। अगर देखा जाए आने वाले दिन में जो नवंबर आ रहा है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी।
آج آپ پچھلے جتنے واقعات ہفتے کے دیکھ لیں، جب سے سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر KPK بنے تو کیا ہو رہا ہے؟ صرف انکار ہو رہا ہے. یہاں تک کہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے ان کی کل میٹنگ تھی، ان سے بھی انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. یہ وہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کی میٹنگ ہے جس کے لیے 5 گھنٹے فیلڈ مارشل صاحب نے دیے، اسپیشلی اپنے آپ کو فری کیا اور پورے 5 گھنٹے ان کے ساتھ گزارا. سہیل افریدی صاحب نے نہ صرف ان سے ملنے سے انکار کیا بلکہ پیکٹس کے اندر کھانا پیک کر کے ان کو پیش کیا گیا کہ جتنے بھی سیکیورٹی ورکشاپ میں جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے جو کہ سیکیورٹی ورکشاپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی بے عزتی فیل کی اور انہوں نے بھی اپنا ایجیٹیشن ریکارڈ کیا. یہ دونوں اطراف سے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اور نہ یہ صحیح سمت پہ جا رہے ہیں. مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو نومبر کا مہینہ ہے، دوبارہ کوئی خونی صورتحال نہ ہمیں دیکھنی پڑ جائے اور پھر وہی ایجیٹیشن، وہی لڑائیاں، وہی چیزیں ہوں گی. میری استدعا ہے ایوان اقتدار سے بھی اور وہ طاقتور حلقے سے بھی کہ آخر کب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. KPK کے عوام کی جو رائے ہے، جو انہوں نے جس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اب آپ کو ان کی بات سننی پڑے گی اور لڑائی کا راستہ ترک کر کے آرام سے بیٹھ کر یہ بات ہونی چاہیے. اچھا، تھوڑا سا اور ہم چلتے ہیں آگے، پنجاب کی طرف بھی چلتے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ اس وقت بہت تیزی میں ہے پورے پنجاب صوبے میں. کہیں اسپتالوں کا افتتاح ہو رہا ہے، کہیں روڈز کا افتتاح ہو رہا ہے، بہت سارے نئے پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں اور بہت جلدی میں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اب ان کا گزارا چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں ہو رہا، ان کی نظر PM ہاؤس پہ، اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسد عمر صاحب کو لانچ کیا گیا ہے اور اسد عمر صاحب اس وقت ہر محاذ پہ جا کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، دوبارہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح جس طرح PTI لگی ہوئی ہے، اس طرح تو عمران خان صاحب اڈیالہ سے نہیں نکل سکتے. تو انہوں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو باہر نکالا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کو بھی لانچ کیا جائے. یہ دونوں مل کر ملک کی سیاست میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اسمبلیوں میں آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی کا درینہ تعلق ہے. ان کی پہلی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی. اس بات کا بھی اندیہ ہے کہ ان کے لیے آسان ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو PTI کے حلقوں نے بالکل انکار کر دیا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات کا تذکرہ کروں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت سسٹم کے ابو عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف وہ اپنے ہر محاذ پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، سہیل افریدی کا ہی چناؤ دیکھیں کہ تمام طاقتوں نے پورا زور لگایا کہ سہیل افریدی صاحب کو کسی طریقے سے CM نہ بننے دیا جائے. لیکن نہ صرف وہ CM بنے بلکہ اب وہ بڑھ کے شاٹس مار رہے ہیں. ہر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ہر کام کو نہ کر رہے ہیں، چاہے وہ آرمڈ گاڑیوں کا مسئلہ ہو یا پھر کسی میٹنگ میں جانا ہو جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہو یا فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ہو یا کوئی بھی وفاق سے آرڈر آتا ہے تو اس کو نہ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں داد دوں گا عمران خان صاحب کو کہ ان کو پتہ ہے یہ ملک یوتھ کا ہے، بلو 40 سسٹم کا ہے، تو وہ اپنے مطابق صحیح چل رہے ہیں. انہوں نے جو ینگ CM کا انتخاب کیا ہے اور پھر جو ایک اور انہوں نے چھکا مارا، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ مزید صوبے بنیں، تو اس میں فاٹا بھی آ رہا ہے کہ فاٹا کو ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے تاکہ وہاں کے منرلز، ان کے ریسورسز کے اوپر ڈائریکٹلی وفاق اپنا اثر و رسوخ اور قبضہ جمائے. لیکن عمران خان نے ایک تیر سے سارے ہی شکار کر دیے. وہ ایسے کہ انہوں نے فاٹا سے ایک ینگ لڑکے کو چنا اور چیف منسٹر بنایا، جنہوں نے آتے ہی سارے ریفارمز کر لیے. یونیورسٹیاں، کالجز اور منرلز کے اوپر انہوں نے کھل کے بات کی اور ساری چیزیں جو وفاق چاہتی ہے ان کے راستے میں حائل ہو گئی.
تو یہ چیزیں اب ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہمارے دوسرے پولیٹیشینز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. جیسے مریم نواز اس وقت سٹرگل کر رہی ہیں پنجاب میں کہ پنجاب سے نکل کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ جائیں، یا جلدی الیکشن کروائیں یا اور کسی طریقے سے جو کہ اسمبلی کے اندر ہوتا رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں یوتھ کا بڑا اثر و رسوخ ہوگا. یہ مزید چیزیں گرمی کی طرف جائیں گی. ہے تو سردی کا مہینہ ہے لیکن یہ معاملات گرمی کی طرف جائیں گے اور حالات ایسے نہیں رہیں گے جیسے نظر آ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ تمام پولیٹیشین اکٹھے بیٹھ کر ایک ایسا معاملہ طے کرے کہ جس میں پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی خوشحالی، اور عام عوام جو مہنگائی سے اس وقت سخت تنگ ہے ان کا بھی مداوع کیا جائے. آج کے ویلاگ سے میں اجازت چاہتا ہوں. آنے والے دنوں میں مزید آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اور تجزیہ دیا جائے گا. میرے جو ویلاگ کا اصل مقصد ہے وہ تجزیہ ہے، خبر نہیں. خبریں تو بہت ساری آتی ہیں لیکن ایک ایشو کے اوپر تجزیہ دینا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.